وی ایم خلیل الرحمن چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی چند اہم خبریں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ گرفتاری اور 30 دن کی حراست پر اپنے عہدے کھو دیں گے وزراء۔ لوک سبھا میں بل پیش، اپوزیشن نے کی شدید مخالفت، نقل پھاڑ کر کاغذ کے ٹکڑے امت شاہ کی جانب پھینکے۔ نئی دہلی، وزیر داخلہ امت شاہ نے بدھ کو لوک سبھا میں 3 بل پیش کیے۔ ان میں سے 130واں آئینی ترمیمی بل 2025 میں یہ التزام ہے کہ اگر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا کسی وزیر کو کسی ایسے جرم میں گرفتار یا 30 دن تک حراست میں رکھا جاتا ہے جس کی سزا 5 سال یا اس سے زیادہ ہو تو اسے عہدہ چھوڑنا پڑے گا۔ دیگر 2 بل یہ ہیں: مرکز کے زیر انتظام خطوں کی حکومت ترمیمی بل 2025 اور جموں و کشمیر تنظیم میں نو ترمیمی بل 2025۔ تینوں بلوں کے خلاف لوک سبھا میں جم کر ہنگامہ ہوا۔ اپوزیشن نے تینوں بل واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس اور ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے احتجاج کیا۔ ایس پی نے بلوں کو انصاف مخالف، آئین مخالف قرار دیا۔ اس پر شاہ نے مطالبہ کیا کہ بل مشترکہ پارلیمانری کمیٹی JPC کو بھیجے جائیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال نے 6 ماہ اور تمل ناڈو کے وزیر وی بالاجی نے 241 دن تک حراست اور جیل میں رہنے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ کیجریوال پہلے وزیر اعلیٰ تھے جنہیں عہدے پر رہتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ بل کے پیش ہونے کے دوران ایوان میں شدید ہنگامہ دیکھنے کو ملا اور اپوزیشن کے ارکان نے زوردار احتجاج کیا۔ اور خبریں ہیں، سنیے گا۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات اگلے سال فروری میں۔ ڈھاکہ، بنگلہ دیش میں عام انتخابات فروری 2026 میں ہی ہوں گے۔ عبوری حکومت نے الیکشن کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ عبوری حکومت کے قانونی مشیر آصف نذرل نے کہا کہ حکومت فروری میں عام انتخابات کرانے کے اپنے عزم پر قائم ہے۔ حکومت انتخابات کی تمام تیاریوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ انتخابات فروری میں ہوں گے اور اس پر حکومت کا موقف اٹل ہے۔ عبوری حکومت کے قانونی مشیر آصف نذرل نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابات کے وقت سے متعلق بیانات سیاسی عمل کا حصہ ہیں۔ آپ نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے، بنگلہ دیش میں روایتی طور پر ایسے سیاسی بیانات دیے جاتے رہے ہیں اور اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ اس عمل میں کوئی بڑی معیاری تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اس لیے انتخابات کے وقت کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اسے سیاسی عمل کے حصے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ نذرل نے کہا کہ انتخابات کرانے کی ذمہ داری حکومت کی ہے، کسی سیاسی جماعت کی نہیں۔ حکومت کی جانب سے ہم واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ انتخابات فروری میں مکمل ہوں گے۔ چیف ایڈوائزر محمد یونس عالمی سطح پر قابل احترام شخصیت ہیں اور ان کے عزم سے انحراف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
کیونکہ انتخابات اعلان کردہ شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حال ہی میں نیشنل سٹیزن پارٹی کے رہنماؤں نے بیان دیا تھا کہ اہم اصلاحات اور عبوری حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے مقدمات کی تکمیل کے بغیر اگلے سال فروری میں انتخابات کے امکان کو رد کر دیا گیا ہے۔ جولائی 2024 میں عوامی بغاوت کے بعد شیخ حسینہ کی سربراہی والی عوامی لیگ کی حکومت کو اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس عوامی بغاوت میں طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی تھی۔ بالآخر 5 اگست 2024 کو شیخ حسینہ کی حکومت گر گئی اور وہ ہندوستان چلی گئی۔ اس کے بعد محمد یونس کی قیادت میں قائم ہونے والی عبوری حکومت نے ملک میں جمہوری ماحول کو بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ کئی ماہ سے سیاسی جماعتیں نئے عام انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ اور سنیے گا، راجیو گاندھی کو یوم پیدائش پر خراج عقیدت، کھرگے، پرینکا و دیگر کی ویر بھومی پر حاضری۔ نئی دہلی، کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے اپنے والد اور سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے یوم پیدائش پر ایک جذباتی پوسٹ کے ذریعے عوام کے سامنے اپنے ویژن کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ایک ایسا ہندوستان جہاں ہر شہری کو احترام حاصل ہو، جہاں ہمدردی اور بھائی چارے کا ماحول ہو، اور جہاں جمہوریت اور آئین کے ذریعے ملک مضبوطی سے کھڑا ہو پایا۔ آپ کے دیکھیے اس خواب کو پورا کرنا ہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ پاپا راہل گاندھی کے اس بیان میں ملک میں جمہوریت کی مضبوطی، شہریوں کے حقوق اور سماجی ہم آہنگی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اپنے والد کے ویژن کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے پوری طرح سرگرم رہیں گے۔ پرینکا گاندھی نے بھی اپنے سوشل میڈیا پیغام میں اپنے والد راجیو گاندھی کی وراثت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں والد سے ہمدردی، محبت اور حب الوطنی کا درس ملا، اور یہ کہ وہ دونوں راہل اور پرینکا ہمیشہ اس دھرم کو نبھائیں گے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ کوئی بھی ان کے راستے کو نہیں روک سکتا اور نہ ہی ان کے عزم کو جھکنے دیا جا سکتا ہے۔ کانگریس پارٹی کی جانب سے بھی سابق وزیر اعظم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پارلیمنٹ کے کمپلیکس میں پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی، قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اور کانگریس صدر کھرگے نے بھی انہیں یاد کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، پارٹی کے جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی سمیت دیگر لیڈران نے ویر بھومی پر سابق وزیر اعظم کی یاد میں حاضری دی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ کانگریس کے بیان میں راجیو گاندھی کی بصیرت اور قیادت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، جس نے ہندوستان میں IT انقلاب کی بنیاد رکھی، نوجوانوں کو بااختیار بنایا اور پنچایتی راج کے ذریعے جڑوں تک جمہوریت کو مضبوط کیا۔ پارٹی کے مطابق راجیو گاندھی کی یہ میراث آج بھی ہندوستان کی ترقی کی راہ میں رہنمائی اور تحریک کا ذریعہ ہے۔ دوسری جانب
लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ने बुध को ईवान दस्तूर के सेंट्रल हॉल में साबिक वज़ीर आज़म हिंद राजीव गांधी को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया। राज्यसभा में कायद हस्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कायद हस्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, मोहतरमा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मेंबरान पार्लियामेंट, साबिक मेंबरान और दीगर शख्सियात ने भी राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।